السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ مجلس میں بھی اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی تھوڑی سی ضروری سی تفصیل پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ حیثیت اور یہ اتھارٹی، یہ مرتبہ اور یہ مقام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حاصل ہے کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، آپ کے علاوہ کائنات میں کوئی بڑے سے بڑا فرد کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت نہیں۔ اللہ کی اطاعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرم برداری میں مشمر ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ جس کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، ایسا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ کسی کو حاصل نہیں۔ آپ کے فرمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا فرمان قرار دیا ہے، آپ کی اطاعت کو اللہ ذوالجلال نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، آپ کی بیعت کو رضوان کے موقع پہ، بیعت رضوان کے موقع پہ اللہ ذوالجلال نے اپنی بیعت قرار دیا ہے۔ انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے کینکریاں پکڑ کے ماری بدر کے میدان میں، کفار کی آنکھوں میں پڑی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں ماری، اللہ نے ماری۔
یعنی آپ کے فعل کو اللہ ذو الجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ میرا یہ فعل. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ذو الجلال نبی علیہ السلام میں حلول فرما گئے، جس طرح کے بعض خرافی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کی ذات میں حلول فرما گئے اس لیے آپ کا فعل اللہ کا فعل ہے. اس اعتبار سے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. آپ دیکھیے ایک جنگ کے موقع پہ جو یہودیوں کے ساتھ ہوئی تھی، بنو نذیر کا ایک قبیلہ تھا مدینہ طیبہ کے پاس رہتا، وہ زمیندار قبیلہ تھا، باغات تھے ان کے، کھجوروں کے باغات. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تدبیر کے مطابق جو حصہ ان کا اپنے زیر کنٹرول آیا ان باغات کو، درختوں کو کاٹ دینے کا حکم فرمایا. کاٹ دو تاکہ جنگ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پشیمانی نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغات کے درخت جو ہے وہ کٹوا دیے، ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا منافقوں کی طرف سے بھی، یہودیوں کی طرف سے بھی. وہ کہنے لگے دیکھو جی یہ نرالا نبی آیا ہے، لوگ تو سایہ دار درخت کو نہیں کاٹتے، یہ پھلدار درخت کو کاٹنے کا حکم دے رہا ہے. لوگ تو درخت لگاتے ہیں سایہ حاصل کرنے کے لیے، سائے میں بیٹھنے کے لیے. یہ نبی اچھا ہے کہ پھلدار درخت جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس پہ ان لوگوں کی معیشت موقوف ہے، ان درختوں کو کاٹ دینے کا یہ نبی حکم دے رہا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا کیا یہودیوں نے بھی، منافقوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پروپیگنڈے کا جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ ان کے سرزا سرائی کا، اس پروپیگنڈے کا آپ کے خلاف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ الزام اور یہ بےہودہ آپ کے بارے میں تاثر رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے کہ دیکھو کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، یہ نبی ہو کے جناب سایہ دار درخت کو جا پھلدار درختوں کو کاٹنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. ما قطعتم من شجرۃ او لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. او پروپیگنڈا کرنے والوں، باتیں بنانے والوں، میرے نبی کے خلاف باتیں کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، یہ میرے نبی نے حکم نہیں دیا. آپ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے کہا ہے کہ ان درختوں کو کاٹ دو، اس حصے کو رہنے دو. یہ جتنا جو فیصلہ ہے یہ میرا ہے، میرے حکم سے ہوا ہے، فباذن اللہ، میرے حکم سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یعنی نبی، اب قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں کسی جگہ یہ حکم موجود نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہو یہ باغ کاٹ دو، یہ درخت کاٹ دو. اللہ ذو الجلال نے کہیں یہ حکم نہیں دیا. قرآن مجید میں یہ حکم ہے. باریک بین نگاہوں سے بھی آپ مطالعہ کر لیں قرآن مجید کا، یعنی بڑی تعویل، کسی حکم کی بڑی سے بڑی تعویل کا سہارا لے لیں، لیکن اس میں بھی یہ حکم نظر نہیں آتا کہ اللہ ذو الجلال نے حکم فرمایا ہو کہ بنو نذیر کے یہ باغات کاٹ دو. یہ اللہ ذو الجلال نے کہیں نہیں فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور آپ کے فرمان کو اللہ ذو الجلال نے بعد میں کیا کہا؟ فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یہ باغ جو کاٹے گئے ہیں، یہ درخت جو کاٹے گئے ہیں، جو تم پروپیگنڈا کر رہے ہو، کان کھول کے سن لو، یہ میرا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے نبی کا اللہ نے دفاع کیا. کیا کیا؟ اپنے نبی کا اللہ نے دفاع کیا. اور دفاع بھی کس طریقے پہ؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے جو میرے حکم سے کیا ہے. اب بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ اب کون بات کرے؟
بس جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تو نبی کے خلاف اب بات کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حکم دیا، یعنی یہ اتھارٹی، آپ غور کیجئے کہ یہ حیثیت کہ کسی کے عمل کو، کسی کے قول کو، کسی کے فیصلے کو کہا جائے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی یہ اتھارٹی اور کسی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کے عمل کو اور اس کے قول کو، اس کے فیصلے کو، اس کے فتوے کو کہا جائے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھیں علماء کرام جب فتویٰ دیتے، جب علماء کوئی فتویٰ پڑھ کے دیکھیں، وہاں فتویٰ دیتے ہوئے نیچے کیا لکھتے ہیں؟ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ دلیل لکھی ہوئی ہوتی ہے، فتویٰ دیتے ہوئے دلیل لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اس دلیل کی بنیاد پہ، قرآن کی اس دلیل کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دے رہا ہوں، حدیث کی اس دلیل کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتا ہے مولوی صاحب؟ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ کیا کہتے ہیں عالم؟ کیا کہتے ہیں فتویٰ لکھنے والا؟ کیا لکھتا ہے؟ ھذا ما عندی، یہ بات میں نے سمجھی ہے، قرآن حدیث سے یہ بات میں نے سمجھی ہے، میرا یہ فیصلہ ہے۔ یعنی اپنے فتوے کو کیا کہتا ہے؟ یہ میرا فتویٰ ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ثواب، حق سچ کی بات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ میں نے دیانتداری سے جو فیصلہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے وہ ہے یہ، اور وہ کیا ہے؟ میرا فیصلہ، دلیل اللہ کی کتاب کی، دلیل اللہ کے نبی کے فرمان کی۔ لیکن کوئی مولوی نہیں لکھتا کہ ھذا قضا ما قضى اللہ، کہ یہ جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کوئی مولوی نہیں لکھتا۔ حالانکہ دلیل کیا ہوتی ہے؟ اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی فتویٰ اٹھا کے دیکھے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، حدیث اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مولوی صاحب کا احتیاط دیکھیے، اہل علم کا طریقہ دیکھیے، علماء کرام کا طریقہ دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، یہ بات تو وہ ہے جو میں نے سمجھی ہے، میرا فیصلہ یہ ہے، میری بات یہ ہے۔ حقیقت کس کے پاس ہے؟ صحیح اور صواب بات کس کی ہے؟ اللہ کے چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ میں قرآن کی آیت لکھ رہا ہوں، سوچئے نا۔ لیکن یہ مولوی کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے نہیں لکھتے کہ اللہ نے براہ راست اس کو یہ فیصلہ کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اس کی سوچ، اس کا فیصلہ، اس کا فتویٰ وہ کیا ہے؟ وہ اس دلیل سے ماخوذ ہے، اس دلیل سے ماخوذ ہے، استدلال ہے، استنباط ہے۔ لیکن کیا اس کو اللہ کا فیصلہ کہا جائے گا؟ اللہ کا فیصلہ کس کو کہا جائے گا؟ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول کی بات وہ کس کی ہے؟ اللہ کی بات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حدیث جتنی ہے وہ سب وہی ہے۔ بات سمجھیے، قرآن بھی اللہ کی وحی کی طرف سے وہی ہے، قرآن بھی کیا ہے؟ وہی ہے، اور حدیث بھی کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال کی طرف سے وہی ہے۔ قرآن کے الفاظ اللہ ذو الجلال کی طرف سے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں، معانی اور مفہوم اللہ ذو الجلال کی طرف سے ہے۔ جبرائیل آ کے یہ کہتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہے قرآن، یہ قرآن مجید کی آیات، یہ ہے اللہ کا فرمان۔ بات سمجھے، وہ ہے قرآن مجید کے الفاظ جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے بولے ہیں۔ بات سمجھیے، یہ نہیں کہ اللہ نے جبرائیل میں وہ الفاظ پیدا کر دیے جس طرح ایک معتزلہ کہتے تھے۔ اللہ ذو الجلال نے یہ الفاظ اپنی زبان اقدس سے، اپنی ذات گرامی سے یہ الفاظ اللہ ذو الجلال کے صادر ہوئے ہیں۔ یہ ایک بدعی فرقہ تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ نے یہ کلام نہیں کیا، اللہ نے کلام نہیں کیا، اللہ ذو الجلال نے کلام پیدا کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ جیسے ٹیپ ریکارڈ ہے نا، ٹیپ ریکارڈ میں اللہ ذو الجلال نے آواز بھر دی جبرائیل میں، جبرائیل نے آواز آگے نبی علیہ السلام کو پہنچا دی، جبرائیل کو ٹیپ ریکارڈ بنا دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ نہیں، اللہ ذو الجلال بولیں گے، بولتے ہیں، بولتے پہلے بھی رہے، اب بھی
قیامت کے دن بھی جنت میں بھی اہل جنت سے بولیں گے، بات کریں گے اللہ ذو الجلال والاکرام سے، اپنے بندوں سے۔ اللہ ذو الجلال بات کریں گے اپنے بندوں سے، فرشتوں سے بات، انبیاء سے بات، ہاں جی، اپنے نیک بندوں سے بات۔ جنت میں اللہ ذو الجلال باتیں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی باتیں ہمیں سننے کی جنت میں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، یہ اپنی جگہ بڑی بات ہے، ہاں، بڑی عمدہ بات ہے۔ کان افضل ہے یا آنکھیں افضل ہیں، بڑی بات ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 کتابوں میں اس پہ بات کی ہے۔ کان افضل ہے یا زبان اپنے آنکھ افضل ہے؟ آنکھ افضل کہنے والے کہتے ہیں دیکھو جی، آنکھ سے تو اللہ ذو الجلال کا دیدار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ذو الجلال کا دیدار ہوگا، یہ تو مقصود کو پانے والی بات ہوگی۔ وہ کہتے ہیں اللہ ذو الجلال کا دیدار ہوگا تو اللہ کی بات بھی تو سنیں گے نا، ہاں، اللہ کی بات بھی تو سنیں گے نا۔ اگر کان نہیں ہوں گے تو اللہ کی بات کیسے سنیں گے؟ اللہ کے تو وہاں آنکھیں بھی ہوں گی اور اللہ کے کان بھی ہوں گے، لیکن کان اور آنکھ کا تقابل کرنے کے لیے، یعنی آنکھیں کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ کان کس کے لیے؟ اللہ کا فرمان سننے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اللہ ذو الجلال بات پیدا کر دیں گے، اللہ بولیں گے، اور اللہ بولتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی طرح پیغام دیا کہ یہ بات میرے نبی کو پہنچا دو۔ نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے وہ بات کہہ دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں۔ اب وہ تو ہوا، وہ الفاظ جو اللہ ذو الجلال والاکرام سے صادر ہوئے وہ تو ہے قرآن، اور جو الفاظ جبرائیل امین نے منو عن اللہ ذو الجلال کے آ کے اس کتاب سے، لوح محفوظ سے نہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال کے الفاظ کے معانی اور مفہوم اور مطالب کو نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور وہ بھی وہی ہے، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ اتھارٹی کہ آپ کا فرمان وہ کس کا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ حیثیت بھی صرف نبی کی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے، کہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، میرا نبی میرے بلانے سے بولتا ہے، جب میں کہتا ہوں میرا نبی بولتا ہے، ورنہ یہ میرا نبی بولتا دینی مسئلہ بتلانے میں آگے جرت نہیں کرتا۔ نہ پوچھنے والوں نے کیوں پوچھا، سوال کرنے والوں نے کہا کیا۔ فرمائیے جناب، یسالونک عن الروح، روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ فرمایا جواب دوں گا، جواب دوں گا۔ سنا ہے نا آپ نے علماء سے جواب، قصہ سنا ہے نا، جواب دوں گا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اللہ ذو الجلال کی طرف سے جواب آیا تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس سارے سوالات کا جواب نبی علیہ السلام نے، جب وحی آئی، کتاب آئی، تو نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، بتلائیے حضور، سب سے افضل جگہ کون سی ہے، سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اب تو لوگوں نے ڈھنڈورتی پیتی ہے نا سب کچھ ہی جاننے کی، ہر شے جانتے ہیں معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ جانتے ہیں۔ میرے اللہ، یہ سچ بولتے ہیں یا نبی کو سچا کہتے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈراتا ان لوگوں کو کہ نبی فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ جانتے ہیں۔ میرے اللہ، نبی علیہ السلام فرمائے میں نہیں جانتا، آپ سوچیں نا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ جانتے ہیں، کیا مطلب ہوا کہ نبی علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں میں نہیں جانتا؟ اے میرے اللہ، یعنی آپ بتلائیے یہ کیا عقیدہ ہو، یہ کیا فکر ہوئی؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میں یہ زمین میں سے اچھی جگہ کون سی ہے، بری جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ جبرائیل آئے، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ مسئلہ آیا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ جبرائیل کہنے لگے لا ادری، میں بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، مجھے بھی پتا نہیں۔ جبرائیل کو کیا پتا ہے؟ اللہ جو بتلاتا ہے جبرائیل کو بھی تو اتنا ہی پتا ہے نا، جبرائیل کو بھی تو اتنا ہی پتا ہے۔ میں پوچھ کے آتا ہوں نا اللہ میاں سے۔ گیا جبرائیل، جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ آج نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا ہے، ایک مسئلہ پوچھا ہے، لوگوں نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے،
وہ آپ نے بھی فرمایا کہ میں نہیں جانتا، میں نے بھی کہا میں نہیں جانتا، بتلائیے اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جبرائیل جا کے بتلا دو سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے، جہاں ہر قسم کا جھوٹ، فراڈ، ہر قسم کا دھوکہ، ہر قسم کا فراڈ، ہر قسم کا دغا، ہر قسم کی ٹھگی ہوتی ہے۔ پناہ با خدا داڑیوں والے بھی کرتے ہیں، حاجی نمازی بھی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاجی نمازی بھی ٹھگیوں سے باز نہیں آتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں یعنی بری جگہ کس نے بتلایا؟ جبرائیل کو بھی پتا نہیں تھا، اللہ نے بتلایا، اور وہ کیا بن گئی؟ حدیث۔ یہ کیا بن گئی؟ اب یہ کیا بن گئی؟ یہ حدیث بن گئی۔ بات اللہ کی ہے، بات کس کی ہے؟ آئی کس کے ذریعے ہے؟ جبرائیل کے ذریعے، لیکن قرآن میں لیکن ہے نا یہ اللہ کا فرمان، یعنی نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، جو حدیث ہے، وہ بھی حقیقتاً کس کی ہے؟ اللہ کے فرمان ہے۔ اس لیے بھائیو یہ اتھارٹی بھی اور یہ حیثیت بھی کس کی ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کا فرمان وہ وحی الہی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اسی کی تابع داری کرتا ہوں جو اللہ ذوالجلال میری طرف وحی کرتے، جو حکم اللہ فرماتے ہیں میں اس کی تابع داری کرتا ہوں، اپنی منمانی نہیں کرتا۔ نبی اپنی منمانی، بات سمجھ لیجئے، نبی اپنی منمانی، ہم کرتے ہیں اپنی منمانی، نبی اپنی منمانی نہیں کرتا۔ یہی فرق ہے نبی میں اور آپ عام انسان میں، بات سمجھ لو۔ نبی منمانی نہیں کرتا، نبی متبع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے رب ذوالجلال والاکرام کا، اور ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، ہوس پرستی کرتے ہیں، ہاں، اپنی ہوس کو تسکین دینے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تعویذات کا دروازہ کھول دیتے ہیں، لیکن نبی ایسا نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا مولوی بھی کرتا ہے، بڑے سے بڑا مفتی بھی کرتا ہے، لیکن نبی نہیں کرتا۔ نبی وہ اپنی خواہش مرضی کے مطابق نہیں بولتا، رب بلاتا ہے تو نبی بولتا ہے۔ یہ اتھارٹی، یہ حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے علاوہ یہ اتھارٹی اور یہ حیثیت کسی کی نہیں ہے۔ اب دیکھیے جب یہ حیثیت ہے تو پھر کسی اور کی بات کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی بات تو آگے آئے گی پھر کبھی انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ اذ نازل فیکم عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم، کیا حال ہوگا، کیا شان ہوگی میری امت کی افراد، کیا تمہاری شان ہوگی؟ اذ نازل فیکم عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، روح اللہ آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، لیکن امامکم منکم، امام تمہارا ہوگا، امام تمہارا ہوگا۔ یہ لفظ ہے نبی علیہ السلام کے۔ حدیث کے جو راوی ہیں نا، ابن ابی ذئب، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ابن ابی ذئب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے، جس طرح امام مالک نے موطا لکھا ہے نا، امام ابن ابی ذئب نے بھی موطا لکھا ہے، حدیث کی ایک کتاب لکھی، وہ تو مفقود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موطا جو ہے وہ موجود ہے، اور علماء نے بھی لکھا۔ بات آئی ہے تو وہ بھی سن لیں، بات سے بات آتی ہے۔ امام مالک سے کسی نے کہا تو جی فلاں نے بھی موطا لکھا، فلاں نے بھی موطا لکھا، فلاں نے موطا لکھا۔ امام مالک سنتے رہے، آخر میں فرمایا ما کان للہ باقیہ، اللہ اکبر، ما کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ اس کو باقی رکھے گا، جو اللہ کے لیے ہوگا یعنی جس میں جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کو دوام ملے گا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کو دوام ملے گا، عمل میں بھی اخلاص ہوگا تو اس کو دوام ملے گا۔
عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو اس کو دوام، اس کو حقیقت کے الفاظ نہیں پہنائے جائیں گے، حقیقت کا لباس نہیں پہنایا جائے گا، ہوا میں اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے امام مالک نے کیا فرمایا؟ ما کان للہ باقیہ، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی ہوگا۔ امام مالک کا موطا باقی ہے، آج باقی موطا لکھنے والوں کا موطا کتابیں ہوا میں گم ہو گئی، پتہ ہی نہیں وہ کہاں چلی گئی، نسخے ہی ان کے گم ہو کے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام مالک کے یہ معاصر ہیں ابن ابی ذئب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ اپنے شاگرد ولید بن مسلم سے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے امام سے مراد کیا ہے؟ اور تمہیں پتہ ہے امام سے و امامکم منکم، امام تم میں سے ہوگا، اس امام سے مراد کیا ہے؟ شاگرد رشید کہنے لگا جی مجھے تو پتہ نہیں، آپ ہی خبر دیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ابن ابی ذئب فرماتے ہیں اس سے مراد کلام اللہ عز وجل و سنت رسول، اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ کی سنت۔ ہوں گے عیسیٰ بن مریم، ہوں گے روح اللہ، ہوں گے عیسیٰ بن مریم، ہوں گے روح اللہ، لیکن امامت کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ امامت کس کی ہوگی؟ نبی کے فرمان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کے اپنا حکم نہیں سنائیں گے، اپنا حکم نہیں کہیں گے، اپنی بات نہیں کہیں گے، کس کی بات کہیں گے؟ قرآن مجید کی، محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے، مسند طیالسی میں یہ روایت ہے، شفاعت کی حدیث آپ نے سنی ہے، شفاعت کی میدان معاشر میں شفاعت کی حدیث آپ نے سنی ہے، ساری باتیں آپ نے بہت اکثر سنی ہے، لیکن یہ بات بھی سن لیں، اس حوالے سے بھی بات موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسند طیالسی کی روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اور مجھے ایک بات بتلاؤ، آنے والے آدم کی اولاد، اللہ اکبر، ایک مجھے بات بتلاؤ، کیا بات جی؟ بتلاؤ کہ ایک چیز ہے اس کا منہ بند کر دیا گیا، اس کے اوپر مہر لگا دی گئی، اب اس چیز میں سے کوئی چیز نکالیں گے یا کوئی سادہ کھانے پینے والی چیز ہوتی ہے نا، لینے والی چیز ہوتی ہے، وہ اب اس مہر کو توڑیں گے، مہر کو زائل کریں گے، کھولیں گے، ڈھکن کھولیں گے، مہر کھولیں گے تو پھر ہی وہاں سے کوئی چیز فائدہ اٹھائیں گے نا۔ مہر کو ختم کرنے کے بغیر تو نہیں نہ کوئی چیز حاصل کر سکتے۔ او اللہ کے بندو، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، او اللہ کے بندو، اللہ ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کو خاتم النبیین بھیجا ہے بنا کے، اللہ ذوالجلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ آج اس مجلس اور اس محفل میں اب وہی بات تب کرے گا جب محمد اللہ سے بات کریں گے، جب تک محمد اللہ سے بات نہیں کریں گے، اللہ سے کوئی بات، یہ خاتم ہے، اب نبی چپ، اور نہیں سمجھے، اب نبی چپ نہیں بول سکتے محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، اور آپ کے جیتے جی نہیں بولنے کی اجازت۔ وہ کہتے ہیں کیوں بولیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پہلے بولیں گے پھر ہم بولیں گے، یہی ہوئی نا، آپ سفارش کریں گے پھر نبی سفارش کریں گے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ بتلائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاں بولنے کی، آپ کے ہاں موجودگی میں بولنے کی جرت ہے، ہم میں بولنے کی جرت نہیں۔ او مولویوں، او پیرو، او فقیروں اس دنیا کے، ہمیں تمہیں کس نے یہ بولنے کی اجازت دے دی کہ نبی تو یہ کہے اور تم یہ کہو؟ نہیں سمجھائی؟ نبی یہ کہے اور تم یہ کہو، ظلم کی انتہا۔ شارانی لکھتے ہیں میزان القبرا میں، ایک مولوی صاحب نے کہا، لوگوں نے کہا، لو وجدت حدیثا صحیحا فی البخاری او مسلم ولم یعمل بہ امامی لا آمن بہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں دیکھ لوں، مسلم میں دیکھ لوں، اس حدیث پہ میرے امام نے عمل نہیں کیا، میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ میرے اللہ، کس کو حدیث مانا؟ ایمانداری سے بتلا، کس کو مانا؟
نبی کو مانا کہ امام کو مانا؟ نبی کو مانا کہ اپنے مرشد پیر کو مانا؟ نبی تو فرماتے ہیں یہ، مگر مرشد کہتا ہے، امام کہتا ہے یہ۔ بھائی امام کو تو غلطی لگی یا خطا ہوئی یا صاف ہوا یا کوئی ان کے سامنے دلیل نظر نہیں آئی، انہوں نے بات کہہ دی، اور تم تو کہتے ہو کہ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب تمہارے ہاں ہیلا یہ ہے کہ اس حدیث پہ میرے امام نے عمل نہیں کیا۔ بتلائیے، حدیث پہ اگر کوئی امام عمل نہ کرے تو اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ وہ حدیث ہی کیا ہوئی؟ نبی علیہ السلام، گویا نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام کی حدیث اس بات کی محتاج ہے، انا للہ انا للہ، اس بات کی محتاج ہے کہ اس حدیث پہ یہ امام عمل کرے تو اس پہ عمل کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ بتائیے یہ کیا حدیث نبی کا منصب ہوا؟ یہ کیا نبی کا مقام سمجھا ان لوگوں نے؟ کیا درجہ اور مرتبہ دیا نبی علیہ السلام کو؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہے لیکن میرے امام نے اس پہ عمل نہیں کیا، میرے مرشد نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرشد آگے آگے ہے، نبی کی حدیث پیچھے پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حوالے، مسئلے، تفصیلات بہت۔ ایک مسئلہ آپ سے عرض کرتا ہوں، حج کے مسئلے کی بات، حج کے مسئلے کی۔ نبی علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، ٹھیک ہے؟ حج فرض ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک حج کیا ہے۔ اس حج میں نبی علیہ السلام نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، ٹھیک ہے؟ کسی کو شبہ ہے؟ کوئی مائی کا لال دنیا میں انکار نہیں کر سکتا، کوئی، یاد رکھ لیں، کوئی مائی کا لال، بڑے سے بڑا عالم، مفتی اور جاہل سے جاہل بھی، یہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی نماز میدان عرفات میں اکٹھی نہیں پڑھی۔ سب مانتے ہیں، سب اعتراف کرتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر کی میدان عرفات میں ظہر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ ظہر کے وقت ظہر ایک ہی حج کیا ہے، سوچ لیں، ایک ہی حج کیا ہے، اور سب متفق ہیں، لیکن سب متفق ہیں کہ ظہر کی اور عصر کی ظہر کے وقت میں نبی نے علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن آج اے میرے اللہ، کتنے بھائی ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی، ظہر کی ظہر کے وقت میں، عصر کی عصر کے وقت۔ کیوں جی؟ بتلائیے مجھے، یہ کس نبی کی پیروی میں ہے؟ کس حدیث کی پیروی میں ہے؟ کس نبی کے اور نبی نے تو عمل ہی ایک کیا ہے۔ باقی سنتوں کے بارے میں آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے یہ بھی کیا، آپ نے ایسا بھی کیا، آپ نے ایسا بھی کیا، دونوں طرح درست ہے، گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تو حج ہی ایک کیا، بات نہیں سمجھے؟ یہاں تو حج ہی ایک کیا، اور عرفات میں ظہر و عصر کی نماز بھی ایک ہی بار پڑھی۔ یہاں تو دوسری سنت ہے ہی نہیں سرے سے۔ اب یہ دوسری عصر کو عصر کے وقت پڑھنے کی کس کی سنت کی تابع داری میں یہ امر روا رکھا جاتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی نہیں، میں ایک بات علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں بھی یہ بات کہی ہے، اسی کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی ایک صحابی سے بھی، سن لے، ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ظہر کے وقت ظہر کی اور حج کے موقع پہ عصر کے موقع پہ عصر کی پڑھی۔ نبی علیہ السلام تو کو جا، صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں، کسی صحابی سے بھی یہ ثابت ہے نہیں۔ اب یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ نہ نبی نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا۔ اب یہ مسئلہ کہ جی نماز وقت سے پڑھنی چاہیے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ یہ قرآن کی آیت جس قرآن کی آیت جس سے نازل ہوئی تھی اس نے نہیں سمجھی، نہیں سمجھے؟ یہ قرآن کی آیت جس نبی پہ نازل ہوئی تھی اس نے نہیں سمجھی، اس نے سمجھنے کے باوجود عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھی، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ او بھائیو، اللہ کے بندو، اور یہی بات تو سمجھنے سمجھانے کی ہے، صرف خالی نعرہ بازی کی نہیں،
کہ جناب نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ، اگر نبی کی ذات کے مقابلے میں کسی کی ذات کو پیش کرنا نبی کی توہین ہے، تو نبی کی بات اور نبی کے فرمان کے مقابلے میں بھی کسی کے فرمان کو پیش کرنا نبی کی توہین ہے۔ یہ نبی کی کوئی عظمت نہیں ہے کہ نبی کچھ کہتے رہے ہم کرتے کچھ اور رہے، نبی کچھ عمل کرتے رہے ہم کچھ اور عمل پیش کرتے رہے۔ یہ کوئی نبی علیہ السلام کی جو ہے تابعداری اور نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری نہیں ہے۔ یہ اتھارٹی صرف نبی علیہ السلام کی ہے کہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری جو ہے وہ حق اور سچ ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال کی تابعداری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کی اس عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔